پاکستان کی خدمت کرنے میں مصروف ہے۔ آپ کا تعلق پنجاب کے صوبائی حکومت لاہور سے ہے۔ آپ نے تحریک انصاف کو کامیاب کرانے کے لیے دن رات محنت کی اور اب محکمہ صحت کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہیں، جس میں عوام کی صحت اور جان کی حفاظت کے لیے مصروف عمل ہے۔ پاکستان اور میڈیکل کالج ایسوسی ایشن آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتے ہیں اور آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر سیمی بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پروفیسر اسحاق صاحب اور ڈاکٹر شاہنواز اور ساری ٹیم، آپ کی سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کا جو ہے سیمینار ہے، اس کو میں مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے بجٹ سیشن چل رہا ہے اور آج سے مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ موجود ہوں، کیونکہ ووٹنگ ہونے لگی ہے بجٹ کے اوپر آج سے، تو تھوڑا میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ آپ لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں، جس طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں واقعی ان کی بہت کم تعداد ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ پچھلی حکومتیں جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے کبھی تعلیم اور صحت ان کا تو میرے خیال میں ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ان کے ایجنڈے تو اللہ جانے کیا تھے کہ ہمارے بچے نہ پراپر تعلیم حاصل کر سکے۔ ابھی بھی ہمارا لٹریسی ریٹ پوری دنیا میں اتنا پیچھے ہے، ایون بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا اس کا لٹریسی ریٹ ہم سے بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح صحت پہ بھی انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور یہ فارمیسی اور میڈیسن کا تو چوری دامن کا ساتھ ہے۔ میں خود ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اگر پیشنٹ کو دیکھوں، اس کی ڈائگنوز کر لوں، اس کو جب ٹریٹ کرنے لگوں گی، اگر میں میڈیسن صحیح طریقے سے ان کو میڈیسن نہیں لکھوں گی یا ان کو ڈسپینس صحیح طرح نہیں کیا جائے گا، تو میری اس تشخیص کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایک دوائی لکھی اور جب پیشنٹ میڈیکل اسٹور سے دوائی دوسری لے کر آیا، اس نے کئی دفعہ مجھے بتایا نہیں، وہ مہینے بعد کہنے لگے میں اسکن کی جیسے آئنٹمنٹ ہے، مہینے بعد آئے کہتے کوئی فرق نہیں پڑا، تو میں حیران ہو گئی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ میں نے کہا میڈیسن تو دکھاؤ، تو وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی جو میں نے لکھی تھی، یعنی کہ وہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کہنا چاہیے کوالیفائڈ ہی نہیں ہیں وہ لوگ جو میڈیکل اسٹورز پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم آپ جیسے لوگوں کی بہت کمی ہے، ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اپنی اس فارمیسی انڈسٹری جو ہمارے فارماسیوٹیکل جو کالجز ہیں ان کو بڑھایا جائے۔ تو جس طرح پروفیسر اسحاق صاحب نے ڈیمانڈس کی ہیں، میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری اپنی کمیٹی میں رکھوں گی۔ اپنے ڈاکٹر فیصل جو ہمارے اس وقت فیڈرل منسٹر بھی ہیں، ان تک بھی بات پہنچاؤں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں صوبوں کو دے دی گئی ہیں، ہمارا فیڈرل ڈومین جو ہے جس میں وہ چیزیں آتی ہیں وہ تو ہم کریں گے ہی، لیکن پنجاب میں اس وقت منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، میں کوشش کروں گی پروفیسر اسحاق صاحب کی ان سے ملاقات ہو تاکہ ہم یہ بات جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ اردو میں بھی ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جو وہاں پہ اردو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، بیسک ایجوکیشن، تو جب اس لیول پہ پہنچتے ہیں تو اچانک سے وہ سب کچھ انگلش میں نہیں کر پاتے، تو ہم کو ظاہر ہے اردو میں بھی کوشش ہوگی کہ یہ ساری باتیں میرے خیال میں پروفیسر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی ایوننگ کلاسز ہوں، سیٹس ڈبل کر دی جائیں، سب سے پہلے کالجز کی تعداد بھی بڑھائی جائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ فارمیسی جس طرح میں نے پہلے کہا یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ باہر کے ملکوں میں جس طرح پروفیسر صاحب نے بتایا ہر ہاسپٹل میں ہر وارڈ میں ایک فارماسسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو لکھتا ہے دوائی فارماسسٹ دیتا ہے، ڈاکٹر صرف تشخیص کر کے اس کو لکھ دیتا ہے کہ دوائی ہے، اس کو کتنی ڈوز دینی ہے، کس طرح سے آگے مریض تک پہنچانا ہے، سب کام اس کا ہے۔ اسی طرح میڈیکل اسٹورز پہ ہر میڈیکل اسٹور پہ فارماسسٹ موجود ضروری ہونا چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں ابھی ہمیں بہت ٹائم ہے اس میں، کیونکہ ہمارے پاس تعداد اتنی کم ہے، ہر سال اتنے کم ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنے کالجز اتنے کم ہیں، تو یہ سب بڑھائیں گے ہم دن رات۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تو مشن ہی یہی ہے کہ تعلیم اور صحت، یہ ہر بچے کو تعلیم بھی ملے، ہر شہری کو صحت کے جو ہے وہ وسائل نصیب ہو، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس پہ پوری اپنی کوشش ہوگی کہ میں یہ کمیٹی میں پہنچاؤں یہ بات، اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح آپ سے رابطہ رہے گا پروفیسر صاحب کے تھرو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ جلد ہی دیکھیں گے
کہ ہماری اس پالیسی میں ہمیں لا میں بھی جو چینجز لانی ہوگی اس فارمیسی کے حوالے سے وہ بھی کی جائیں گی، کیونکہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ ایجوکیشن اور صحت. یہ جو ریزولیشنز آپ نے مجھے دی ہیں یہ بھی میں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں. میں ان کو اچھی طرح سے پڑھ کے کمیٹی میں اگلی بھی جو بھی میٹنگ آتی ہے میں اس میں ایجنڈے میں شامل کرواؤں گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جلدی دیکھیں گے کہ فیو منتھس یا ویکس آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اباؤٹ فارماسیوٹیکل ٹیسٹنگ. بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا، کیونکہ آپ نے یہ بہت اچھا، کیونکہ میں ہیلتھ کمیٹی کی ممبر ہوں تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ، اور میرا مشن ہی یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، میں تو ایک ڈاکٹر ہوں. میرا کام ایک انسانیت کی خدمت ہے اور وہ مسیحا بننا جو ہے ساتھ فارمیسی کے بغیر مکمل نہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات ہم نے ضرور پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.